سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ الرحمن نے مجھے اور آپ کو احسان فرماتے ہوئے انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد دوسرا احسان یہ کیا کہ ہمیں اس جہان میں بسا کر کے رہنما کے طور پہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا کے، رہبر مقتدا اور پیشوا بنا کے، اور ہمیں ان کا مقتدی بنا کر کے اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ہمارے والد کو، والدہ کو، دادا اور دادی کو، جد امجد کو اور اس جوڑے کو جنت بنا کے، جنت دکھا کے، وہاں سے اس دنیا میں بھیج کر کے ہمیں پھر اسی راستے پہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ صورت ہماری بڑی پیاری بنا دی ہے اور سیرت اچھی بنا کے آؤ، تاکہ تم اپنی اصل وراثت جو تمہارے باپ کی ہے، تمہاری ماں کی ہے، آپ اس وراثت کے مالک بن سکیں۔ اور یہ دعوت سب کے لیے، جس نے بھی دنیا میں جنت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی دلیل مانگی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا اپنی خواہشات سے جنت نہیں ملنے والی، معاملات کو درست کر کے آؤ، رشتہ داریوں کو صحیح نبھا کے آؤ تو جنت تمہیں مل جائے گی۔ اور نصارہ کہنے لگے کہ جنت ہماری ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ آج کی امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے لوگ اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی سمجھ، اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے مسلک کے مطابق سبھی کے سبھی اس بات کے اوپر خوش ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ غلط ہے، اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اور حضرات، سال کے بعد جشن منا کے، خوشی منا کے، ایک مہینہ یا ایک ہفتہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ باقی کام اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داریاں ہیں، پھر پورا سال ہم جو مرضی کر لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ ہم نے لگا دیا ہے، یہ کافی ہے۔ بھائیو، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں، ان سارے انبیاء کے جو مشن تھے، اس میں 4 بنیادی اور بڑی چیزیں تھیں۔ جس بھی انسان نے ان 4 نقطوں کو سمجھ لیا، انشاءاللہ اس کی زندگی ایک ایک پل جو ہے وہ خوشی منائے یا نہ منائے، وہ خوشی کے قابل ہے۔
اس کے لیے وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں اور آپ جس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لہذا اس خوشی میں ہم دین بھی بھلا دیں، دنیا بھی بھلا دیں، اصول بھی بھلا دیں، قواعد بھی بھلا دیں، ضوابط بھی بھلا دیں، بس اپنے طور طریقوں کے مطابق جو سمجھ میں آیا خوشی کا اظہار کر کے باہر نکلیں، اور لوگوں کو دوسروں کو منکر کہہ کے، گستاخ کہہ کے، اپنے آپ کو جو ہے عاشق اور محب کہہ کے، باقی پورا سال جو دل میں آئے کریں۔ نہیں بھائیو، ہم دعوت دیتے ہیں، دنیا جو کرتی ہے مجھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، مجھے اس کا متبادل دینا ہے، اور جشن کا متبادل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ یہ مشن کیا تھا؟ 4 بنیادی چیزیں۔ پہلے نمبر پہ کہ انسانوں کا ان کی ابتدا سے رشتہ جوڑ دیا جائے کہ تمہاری ابتدا کیا ہے، بنیاد کیا ہے، آغاز کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تم کس کے ہو، اور تمہارا کون ہے۔ انسان اس کی پہچان کر لے کہ جو اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق، یہ اس کا الہ اور معبود، اسے عرف عام میں ہم توحید کہتے ہیں۔ ہر نبی کی ذمہ داری رہی ہے۔ سورۃ الشعراء کو پڑھ کے دیکھیں، سورہ انبیاء کو پڑھ کے دیکھیں، سورہ ہود اور سورہ یونس کو پڑھ کے دیکھیں، وہ سورتیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا تھا۔ محبوب کے جب بال سفید ہوئے تو کسی نے پوچھا تھا کہ محبوب آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دھوپ میں، میں نے خطرے میں، میں نے جنگوں میں نے جو ہے مشکلوں میں یہ بال سفید کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخوتھا، جب میں ہود سورت اور اس کی جیسی صورتیں پڑھتا ہوں کہ پہلے لوگوں نے اپنی زندگیاں کس طرح جشن کی نظر کر دی کہ کما لیا، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، بچے بنا لیے، مر گئے، اور نافرمانیاں کر لی، من مرضیاں کر لی، بغاوتیں کر لی، پھر میرے رب نے جس طرح ان کو پٹخا اور ان کے اوپر اپنے عذاب مسلط کیے، وہ تباہ و برباد ہوئے۔ یہ ان کی حالت اور ان کے انجام کو پڑھ کر کے اس خوف کی وجہ سے میرے بال سفید ہوئے۔ حضرات، پہلا مشن کہ رب کے بندوں کو رب سے جوڑ دیا جائے، اور دوسرا کہ رب کے مصطفیٰ کے ساتھ لوگوں کا رشتہ کیا ہے، اور اسے ہم رسالت کہتے ہیں۔ ہر نبی نے رسالت کے اوپر زور دیا ہے۔ جو بھی نبی آئے یہی کہہ کے گئے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لوگوں اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کی نواہی سے رکو، وَأَطِیعُونِ، اور پیروی میری کرو، ادائیں میری لو، میرے ساتھ جڑ جاؤ، من مرضیاں نہ کرو، میری مخالفتیں نہ کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، مجھے اسوہ مانو اور مجھ کو رول ماڈل مانو، اور میری اداؤں کے مطابق اپنی اداؤں کو اور میرے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کے طریقے نبھاؤ۔ یہ مشن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور بھائیو، تیسرا پہلو آپ کے اس مشن کا کہ لوگوں کو مخلوق کے حقوق کے حوالے سے کہ تمہارا مخلوق سے رشتہ کیا ہے، اور تم نے انسانوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، حیوانوں سے کیسے کرنا ہے، جنات کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں، اور درند چرند پرند نباتات زمین، اور یہ پھل، یہ ثمرات، یہ تمہاری فصلیں، یہ غلہ جات، ان کو تم نے کیسے لینا ہے، کیسے نہیں لینا، کیسے ملنا ہے۔ تو یہ مشن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسے ہم معاشرت کہتے ہیں کہ معاشرے میں رہ کے اپنے سے چھوٹے، اپنے ہم عمر اور اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے کیسے رہنے ہیں۔ اور چوتھی چیز آپ کے مشن میں جو شامل تھی کہ تمہاری انتہا کے ساتھ تمہارا رشتہ،
تمہارا تعلق اور ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ تمہیں یہاں سدا بیٹھ نہیں رہنا. یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے، پلیٹ فارم ہے، ایک چھوٹا سا سٹاپ ہے جہاں آپ آئے ہو اور آنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. اور اس راستے کی جو مشکلات ہیں اس کے اوپر تمہاری نظر رہے، جس میں تمہاری وفات اور موت ہے اور سکرات ہے. پھر اس کے بعد برزخ، برزخ کے اندر تمہارا نشر ہے، نشر کے بعد تمہارا حشر ہے، اور حشر کے بعد حساب و کتاب ہے، اور پھر اس کے بعد تمہاری منزل ابدی اور دائمی یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. یہ مشن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرات اس مشن کو ہم نے کیوں نہیں لیا؟ جشن کے اوپر ہم آ کے کھڑے ہو گئے. ایک یہودی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کے امیر اور امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی لَاتَّخَذْنَا حَیِیدًا، تو ہم اس آیت کی بنیاد کے اوپر اس موقع کو، اس دن کو، اس مقام کو ہم اپنے لیے عید بنا لیتے. اور وہ آیت کیا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کہ اس دن عرفات کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یہ آیت اتری تھی، مشن مکمل ہو گیا تھا. جب مشن مکمل ہو جائے اور بندے کی جیت ہو تو جیت کے بعد دنیا جشن اور خوشی منایا کرتی ہے. انتخابات ہوئے، آپ نے دیکھا پابندیوں کے باوجود لوگوں نے جشن منائے، خوشی منائی. جناب امیر المومنین نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یار واقعتاً یہ تو بات صحیح ہے، میں امیر المومنین بھی ہوں، میرا آرڈر بھی چلتا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ میری حکومت بھی ہے، تو اس دن کو مجھے جو ہے جشن منانا چاہیے. میرے پاس اتھارٹی ہے، ویلیو ہے، اور بنیادی دو بڑے شہر حجاز کے مکہ اور مدینہ، یہ میرا اس وقت جو ہے اسٹیٹ میں شامل ہے، اور میرا دار الخلافہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا میں آرڈر دے رہا ہوں کہ یہ کرو. بلکہ آپ نے جواب دیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جن حالات میں نازل ہوئی، جس وقت نازل ہوئی، جس کیفیت اور حالت میں نازل ہوئی، میں اس کا عینی شاہد ہوں، لیکن ہمارے محبوب کا یہ وتیرہ نہیں کہ اس دن کو عید بنا لیا جائے. جو سب سے بڑا جشن منانے کا موقع تھا وہ فتح مکہ ہے. محبوب کو راتوں کو روتے ہوئے نکلنا پڑا، اور آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں، اور آپ بیت اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، مگر تیرے شہر کے واسیوں نے مجھے رہنے نہیں دیا. آج کاٹنے کا دن، بوٹیاں بنانے کا دن، لوگوں کے قیمہ کرنے کا دن، دشمنوں کو جو ہے خون اور خاک میں ملانے کا دن. یا دوسرا معنی کہ آج مشن مکمل ہوا ہے، آج فتح ملی ہے، تو تکہ بوٹی کا دن. جیسے لوگ کرتے تھے کہ شراب ہے، شباب ہے، کباب ہے، جشن کی صورت میں منایا جائے، دشمنوں کے گھروں میں گھسا جائے، ان کے جانور جو ہے وہ کاٹے ذبح کیے جائیں، اور ان کی جو ہے بچوں کو مار دیا جائے، مردوں کو مار دیا جائے، بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا کے پھر جو ہے جیت کی جو ہے وہ اپنی دنیا کو دکھائی جائے کہ ہم یوں جیتے ہیں، نسل کشی کر دی جائے اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے. یہ آواز آئی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الیوم یوم مرحمہ، آج جشن منانے کا دن نہیں، مشن مکمل ہوا ہے تو اللہ الرحمن کے رحمت للعالمین نبی بن کے مخالفوں کے اوپر رحم کرنے کا دن ہے، ان کی حالت پہ ترس کھانے کا دن ہے. اور پھر بھائیو جب مکہ فتح ہوگی، اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر کو آپ امن گاہ قرار دے کے چند لمحوں کے لیے غائب ہوئے ہیں. تاریخ سے کبھی پوچھنا کہ محبوب کہاں گئے تھے، تاریخ بتائے گی. آپ اپنی فرسٹ کزن سیدنا علی المرتضیٰ کی سگی بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر ہیں، 2-4 ساتھی ساتھ ہیں، اور جا کے کہتے ام ہانی بھوک بہت لگی ہے، کچھ لاؤ کھانے کو. بہن کے گھر بھائی فاتح بن کے آیا ہو، جسے لوگوں نے مجبور کر کے نکالا ہو، تو بہن کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. بھائی آیا ہے لیکن گھر کو دیکھا، دامن کو دیکھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اور بھائی کو بھوک لگی ہے. اللہ اکبر.
کیا عالم ہوگا، بات کو ادھر ادھر بدلا۔ میرے محبوب نے پھر پوچھا ام ہانی بھوک بہت لگی ہے کچھ لاؤ۔ پھر وہی بات، تھوڑی خاموش ہوئی، دل ہی دل کے اندر عجیب سوچیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں ام ہانی جو بھی ہے لے آئیے، بھوک بہت لگی ہے۔ اب سوچا محبوب نے کہا ہے جو بھی ہے لانا چاہیے۔ کئی دن کے خشک ٹکڑے پڑے تھے، اٹھائے، پانی کا کٹورا لیا، محبوب کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے رب کی نہ شکری نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ پہلے لوگوں سے دوستیاں تو نے منسلوے اتار دیے، میں اچھا محبوب ہوں کہ میرے کھانے کے لیے اس فتح کے موقع کے اوپر بھی جنت سے کچھ نہیں اتارا گیا، آج بھی خشک ٹکڑے کھا رہا ہوں۔ لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں خشک ٹکڑوں کو بھگو کے کھا کے کیا کہتے ہیں؟ پرچی پہلے پاجی نسارے نو وکھا دو، پتہ نہیں کیسی توجہ ہے، پنڈالے پھر پنڈالے رہندے نے کیا کھاؤں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کی پھر توجہ اس طرح ہے، نہیں بھائیو اچھا نہیں ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پانی میں ان خشک ٹکڑوں کو بھگو کے کھا کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا۔ اللہ تیرا احسان ہے، مہربانی ہے، تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے، تیری جو ہے اس وقت مدحت ہے، ثنا تیری ہے کہ تو نے مجھے کھانا دیا اور اس کو چبانے کے لیے دانت دیے، ان کو نرم کرنے کے لیے پانی دیا، پھر میں اس کو جو ہے راستہ دیا، میں نے میدے میں اتارا، اور میدے کو تو نے تصویق کے لیے پھر بہترین اس کو ڈیوائیڈر بنایا کہ جو اس میں میری ضرورت کی طاقت کی چیزیں ہیں وہ میرے خون میں شامل کر دے گا، اور جو میرے نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو فضلے کی شکل میں نکالنے کا اللہ تو نے رستہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بھوک مٹائی۔ اور پھر کہا ام ہانی تیری مہربانی، آپ نے کتنی اچھی میزبانی کی ہے، ہماری مہمان نوازی کی ہے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ یارو یہ جشن تھا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کر ڈالا اس کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ہیں، کرنے والے ذمہ دار ہیں۔ لیکن آئیے، ہم مشن کو منانے والے اور مشن کو چلانے والے لوگ ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مشن میں پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کا رشتہ، آپ نے پوری زندگی جب سے نبوت ملی ہے 40 سال عمر ہوئی لے کے وہاں سے 63 برس تک 23 سال لگ بھگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن پہ کام کیا کہ لوگوں کا رشتہ جو رب کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے اسے پھر جوڑ دیا جائے، رب کے بندوں کو بندوں کے دواروں سے اٹھا کے ایک رب کے دوارے کے اوپر لا کے اس کی چوکھٹ پہ ان کے سر رکھ دیے جائیں۔ یہ آپ کی کوشش رہی۔ اس راستے میں 3 بڑی رکاوٹیں تھی آپ کے اس دور میں بھی، آج بھی آپ ان کے خلاف لڑے، ہمیں بھی ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ لوگ اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں تھے، اور اسے دہریت، اس کو نیچر کہتے ہیں، اس کے اوپر پوری قوم لگی ہوئی تھی، اور آج بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ اسی بات پہ کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، یہ کائنات سب خود بنی ہے، نیچر کے ساتھ بن گئی، آٹومیٹکلی بن گئی ہے۔ بگ بینگ کی تھیوری دے رہے ہیں، اور فرسٹ ایئر کے جغرافیے میں پہلے صفحے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ تخلیق کائنات کیسے، اور بتایا کہ اچانک دھماکہ ہوا، کچھ پہاڑ بن گئے، کچھ گہرے گڑھے بن گئے، کچھ دریا سمندر بن گئے، کچھ ہموار زمین بن گئی، کچھ ڈھلوانے بن گئی، کچھ غاریں بن گئی، کچھ درخت بن گئے، کچھ جمادات، کچھ نباتات بن گئے، کچھ درند چرند پرند بن گئے، کوئی انسان بن گئے۔ تو لہٰذا یہ آغاز ہے، تو دہریت عقل کی بنیاد پہ انکار کر رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ لوگوں نہیں، تمہارا رب جو ہے وہ کچھ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تمہیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا اسے مانو، وہ غیب ہے، تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ لوگ کھڑے ہوئے اور اپنی عقل پیش کر کے کہنے لگے جی ہم نہیں مانیں گے، دکھتا جو نہیں ہے، عذاب قبر کو نہیں مانیں گے، نظر نہیں آتا، اللہ کو بھی نہیں مانیں گے، نظر نہیں آتا، اللہ کو بھی نہیں مانیں گے،
اسی جگہ ایک بات ہوئی تھی، اگر یاد ہو تو میں یاد دہانی کروا دوں۔ کلاس میں پروفیسر صاحب تشریف فرما ہیں، بچوں کو کہتے ہیں بیٹا آپ لوگوں کو بلیک بورڈ دکھ رہا ہے؟ کہا سر دکھ رہا ہے۔ کہا اس لیے دکھ رہا ہے کہ ہے۔ میرے ہاتھ میں چاک نظر آ رہا ہے؟ کہا جی سر آ رہا ہے۔ کہا اس لیے کہ ہے۔ کہا یہ چاروں دیواریں نظر آ رہی ہیں؟ کہا جی۔ کہا اس لیے کہ ہیں، دکھ رہی ہیں۔ چھت نظر آ رہی ہے؟ کہا سر جی۔ کہا کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہے تو دکھتی ہے۔ کہا تمہیں اللہ نظر آ رہا ہے؟ بچوں نے کہا نو سر۔ کہا ہوتا تو دکھتا، ہوتا تو۔ یہ ہے انکار اللہ کے رستے میں ابتدا کے رشتے، اور اس جشن کو جو ہے لے کے دنیا بیٹھ گئی، مشن کو روک دیا گیا کہ اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو جوڑا جائے۔ اگر بچہ خوشی مناتے ہوئے اپنے ابو کا انکار کر دے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ بچہ کہیں میلے پہ جا کے اپنی ماں کا انگلی چھوڑ کے کہے کہ یہ میری ماں ہی نہیں ہے، میں کسی کا بیٹا نہیں، میرا کوئی باپ نہیں، تو اغوا کرنے والوں کو تو خوشی ہوگی، لیکن جن کے سینے میں درد ہے، جو حلالی ہیں، جو خاندانی ہیں، انہیں تو تکلیف ہوگی کہ یہ بچہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ وہ تو محسوس کرے گا۔ لوگوں دنیا ساری ناچے گائے مست ماحول میں اسے پکڑے کہیں لے جائے، ان کی خوشیاں اپنی جگہ، لیکن جس سینے میں دل میں خون میں دھڑکن میں روانی میں جوانی اور اس کے ساتھ ایمان ہوگا، وہ تو بیچارہ گھبرائے گا کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو لے جایا جا رہا ہے، وہ مست ماحول میں ہے، کھیل کود میں ہے، اس کو کھلونے دیے جا رہے ہیں، یہ اس کے دشمن ہے، خیر خواہ نہیں۔ لوگوں یہی ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کوئی اللہ نہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دل تھا، دل میں خون میں دھڑکن میں روانی میں جوانی اور جوانی میں ایمانی حالت اور کیفیت تھی۔ آپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ لوگوں تمہارا اللہ ہے۔ اسی کلاس میں ایک طالب علم کھڑا ہوا جو بھاگی وال میں کسی ایک جگہ، بھاگی وال یہ جگہ، یہاں کچھ دیر اس نے اس مسجد میں پڑھا، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کی۔ کہنے لگا بچوں میرے ساتھی ہو، میں سر سے اجازت لے رہا ہوں۔ سر نے سوال کیے، ہم نے جواب دیے، واقعی جو ان کی باتیں ہیں دل کو لگ رہی ہیں، عقل سے بات کر رہے ہیں۔ کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سر کے بوٹ دکھ رہے ہیں؟ کہا جی۔ کہا ہیں تو دکھ رہے ہیں۔ سر نے بالکل ٹھیک کہا ہے، سر کی پینٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ کہا جی۔ کہا ہے تو دکھ رہی ہے۔ کہا سر کی شرٹ اور ٹائی بھی دکھ رہی ہے؟ کہا جی سر نے پہنی ہے تو دکھ رہی ہے۔ کہا ہمارے سر جی کا سر بھی نظر آ رہا ہے؟ کہا جی۔ کہا ہے تو دکھ رہا ہے۔ کہا بچوں سر کی عقل دکھ رہی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ہوتی تو دکھتی، ہوتی تو۔ جو بیچاری خود نظر نہیں آتی وہ انکار کر رہی ہے اس کا جو نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ خود کو عقل مند مانتا ہے نظر نہ آنے کے باوجود، الذین یؤمنون بالغیب، وہ نظر نہیں بھی آتا تو مان لے، یا اس کو ماننا چھوڑ دے اور کہتا ہے میرے سے بڑھ کے عقل مند کوئی نہیں، میرے سے سیانہ کوئی نہیں۔ دن میں 1000 بار میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ بولا، میں نے اس کو سمجھایا، میں ادھر گیا، میں ادھر گیا، دنیا یہ کر رہی تھی، میں نے یہ کیا۔ یہ تیری میں یہ آنا تیری انا نے تجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور عقل کی بنیاد پہ نہ کر نہیں، یہ وقت نہیں کا، تیری نہیں نے تجھے چھوڑا نہیں کہیں کا۔ تیرا اپنا وجود جاتا ہے، تیری اپنی عقل جاتی ہے۔ اگر عقل کو ماننا اور منوانا ہے تو یہی عقل تجھے مجبور کرے گی، نہ دکھنے پہ مان رہا ہے تو اس کو بھی مان لے جس نے عقل بنائی ہے۔ بھائیو دوسری رکاوٹ اس مشن میں کھڑی ہوئی، اور اس نیچر کا آلٹرنیٹ اور متبادل مشن میں جس چیز کو شامل کیا گیا وہ ایمان ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ مان لے بے شک تجھے آسمان باقی 6 نظر نہیں آ رہے لیکن وہ ہیں، تجھے تخت نظر نہیں آ رہا لیکن عرش ہے، سدرۃ المنتہا نظر نہیں آ رہا لیکن وہ ہے، جنت اور جہنم نہیں دکھ رہی، رحمان نے خبر دی ہے وہ ہے۔ اگر عقل کو بنا کے چھپا سکتا ہے تو وہ ان چیزوں کو بھی بنا کے چھپا رہا ہے، تو تیری عقل کا امتحان لے رہا ہے۔ دوسری رکاوٹ بنی ابتدا سے رشتے اور تعارف میں، اسے کفر کہتے ہیں۔ اسے آپ نے کئی بچوں کو دیکھا ہوگا
ہمارے یہاں ہوتا ہے، چیز بھی لے لی ہے، بعد میں انکاری بھی ہو گئے. صبح صبح بابا سے پاکٹ منی لی، بچے زیادہ تھے، سب نے لے لیے. یہ کہتا ہے بابا مینوں نہیں دینے. بیٹا آپ کو دیے تو نہیں، کدوں دیتے؟ یہ ماحول بنا لیتا ہے، رونے والی شکل بنا لیتا ہے، پھر سارا کچھ کر لیتا ہے. ہم کھا کے کئی لوگوں کا پھر جو ہے انہی کو آگے گلے پڑنے لگتے ہیں، احسان فراموش ہونے لگتے ہیں. تو اسے کفر کہتے ہیں. ان لوگوں سے پوچھا جائے تمہیں کس نے بنایا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے. آسمان کس نے اٹھایا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے. زمین کس نے بچھائی ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے. بارشیں کون اتارتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ. او بھائی پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم تو تھے نہیں، تمہیں اس نے بنایا ہے، پھر انکار کیوں؟ تو کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے، اب کھا پی لیا ہے تو اب اس کی ماننے کوئی ضروری تو نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں شرم کرو، حیا کرو، میرے احسانات کو دیکھو. الرحمن، الرحمن کے بعد اللہ نے پورے آخر تک کیا کہا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اتنی نعمتیں، اتنی عطائیں، اتنی نوازشیں، رحمتیں اور برکتیں. میں نے تمہارا وجود، تمہارا جسم، تمہاری جان، تمہاری باڈی، ایک ایک چیز بنائی ہے. اگر کسی اور نے بنائی ہے پھر تو بات ہوتی میں نے بنایا ہے، یا تو انکار کرو. اگر انکار نہیں کر سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر میں نے نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے تو میرے ساتھ اچھائی کا بدلہ دو. اور اچھائی یہ ہے کہ کفر نہیں کرو، مان لو، اسلام لے آؤ. کفر کا متبادر اور الٹرنیٹ تسلیم کرنا ہے، ناشکری. اور یہاں کیا ہے؟ اسلام، کہ تسلیم کیا جائے، مانا جائے. اور حضرات اس کا بھی حل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عقلی دلیلوں سے کروایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. ان کو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، اور ان کو مشن تک پہنچانا ہے، اور رستے کی رکاوٹ جو بنے ہوئے ان کو ہٹانا ہے. تو پھر اس کے لیے ان کو آفاقی دلیلیں دو. اختلافات جو ہیں وہ نظریات سے ہونی چاہیے، شخصیات سے نہیں. نظریے سے ہونا چاہیے، شخصیت سے نہیں. اور بات دلیل سے ہونی چاہیے، تضلیل سے نہیں. وضاحت کرو، تضلیل سے نہیں، دلیل کے ساتھ. ان کو دلیلیں دو اور ان کو بتاؤ اور پوچھو، ان سے پوچھو کہ یہ تمہارے وجود کا ایک ایک انگ تو وہ بنا رہا ہے. اگر تمہارے منہ کو وہ آٹو کٹ نہ لگاتا ماں کے پیٹ میں، کون سے بلیڈ لگے ہوئے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں کوئی بلیڈ لگایا ہوا ہے؟ کون ہے کہ جس نے تیری آنکھ کو کٹ دیا؟ چائنا کے بچے پیدا ہوتے ہیں 6 مہینے کٹ نہیں لگتا آنکھ کو، آنکھ کھلتی نہیں ہے. کوریا کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جاپنیز جو ہیں جاپان کے پیدا ہوتے ہیں، آنکھیں نہیں کھلتی. تمہارے رب نے پیدا ہوتے ہوئے تمہارے وجود کو یہ کٹ لگائے، تیرے ناک کے نتھنے نہ ہوتے، تیرا اوپر والا ہونٹ نہ ہوتا، تالو نہ ہوتا. کئی بچوں کے نہیں ہوتے، تو میرا کیا کر لیتا؟ لیکن اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ نے تیرے بول و براز کی جگہ، پیشاب اور پخانے کی جگہ کٹ نہ لگایا ہوتا، پتہ چلتا کتنے میں لگتا ہے. یہ راستہ کیسے کھلتا ہے؟ الحمدللہ الذی، شکر، کفر نہیں. اطعم و سقا وسوّدہ وجعل لہ مخرجا. لوگوں کوئی آیت اور روایت نہ ہوتی، ایک کھانے والی یہ دعا ہوتی تو عالم کفر کو اس سے ہٹانے کے لیے ایک روایت کافی تھی. اور تیسری رکاوٹ اس مشن کے راستے میں آئی کہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں اللہ ہے، ہم مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں. وہ اللہ بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے، وہ حاجت روا بھی ہے، وہ بناتا بھی ہے، وہ بگاڑتا بھی ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے، نعمتیں بھی اس کی ہیں. لیکن ساتھ میں اور لوگ بھی ہیں، انہیں بھی یہ تھوڑا موقع دینا چاہیے. اسے شراکت کہتے ہیں، اسے شرک کہتے ہیں. مانا ہے مگر شریک کر کے مانا ہے، مانا مگر شریک کر کے مانا. تو بھائیو اس کا حل اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ دیا کہ ان کو کہو کہ اپنے سارے جہانوں کو پیچھے دیکھ لے
اگر عدم سے وجود دینے میں کوئی اور ساتھ ہے میرے تو ٹھیک ہے نام لے دیں، نہیں تو قل هو اللہ احد پھر بولیں کہ وہ ایک اکیلا ہے۔ اگر ان کو مٹی کے باوے سے نکال کے مٹی کی چٹکی سے ہیرا بنانے والا اکیلا اللہ ہے، اگر کوئی اور ہے تو نام لے دیں، نہیں تو پھر کہہ دیں قل هو اللہ احد، ماننا پڑے گا۔ اور اس کا متبادل توحید ہے، اگر وہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو ناکام ہے۔ یہ لاکھوں جشن منا کر کے آ جائیں، محبوب تیرے چچا بھی ہوں تیری پیدائش پہ جشن منائے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پوری لگائی ہوئی جمع پونجی کمائی ہوئی اس کے کسی کام نہیں آنے دوں گا، جہنم کا ایندھن بنا کے سیصلی نارا ذات لہب نہ بنا کے رکھ دوں تو مجھے رب محمد کون کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی یہ سبق سکھایا کہ پانی کی بوند سے میں نے اکیلے نے بنایا، کوئی اور ہے تو بتا دو، اگر نہیں تو قل هو اللہ احد، پھر بول کہ وہ اکیلا اللہ ہے۔ اور یاد رکھ کے تمہیں تمہارے رب نے آگ کے ٹمپریچر میں ایک نارمل 98 پہ رکھا، نیچے نہیں ہونے دیتا، اوپر 104 پہ چلا جائے بخار ہو کے یہ اگلے جہان کو سدھار گیا، ایسی بات بھی نہیں۔ کون چلا رہا ہے؟ وہ اکیلا اللہ، تیری ہوائیں تیری سانسیں چلا رہا ہے اکیلا اللہ، باپ کی پشت میں رکھ رہا ہے اکیلا اللہ، ماں کی سینے کی ہڈیوں کے پیچھے رکھ رہا ہے اکیلا اللہ، اور ماں کے پیٹ میں تیرے وجود کو بنا کے روح کا کرنٹ دے رہا ہے اکیلا اللہ۔ اگر کوئی اور شریک ہے تو نام لے، اگر نہیں الحمدللہ رب العالمین بول کے حق بنتا ہے کہ بول قل هو اللہ احد۔ یہ وہ مشن ہے جس پہ محبوب نے کام کیا، اور بھائیو میرے محبوب کا مشن جشن سے زیادہ کامیاب ہے۔ مثال دینے لگا ہوں، غصہ نہ کرنا۔ دنیا میں اس وقت 7 بر اعظم ہیں، 210 کے لگ بھگ ملک ہیں، 3064 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں میرے ساتھی نہیں ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، مکاتب نہیں ہیں، مساجد نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، اور علماء نہیں، اور وہاں پہ داعی نہیں، مبلغ نہیں، امام نہیں، دعوت موجود ہے۔ میرے محبوب کا مشن جاری و ساری ہے۔ جشن شاید ہر جگہ نہ ہوتا ہو لیکن مشن ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ ایک بات پوچھوں، قرآن مجید میں سب سے زیادہ میرے محبوب کے لیے اتاری گئی جو سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اور یہ پوری سورت میرے محبوب کی نعت پہ ہے۔ اس میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں کہ جو میرے محبوب کی نعت بیان نہ کرتا ہو۔ ساری دنیا ساری نعتیں بنا لے، جتنے مرضی لفظ لے آئے وہ لکھ کے لے آئے، میں انا اعطیناک الکوثر کے اندر اس کو دکھاؤں گا کہ یہ فلاں حرف سے تو نے یہ نعت بنائی ہے، اس سے نکل نہیں سکتی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا میں نعت پڑھنے والے، چھوٹی سورت بھی تھی، نعت بھی تھی، پھر وہ اپنے بچوں کو انا اعطیناک الکوثر کیوں نہیں سکھا سکے؟ چپے چپے میں، گاؤں گاؤں میں، نگر نگر میں، شہر شہر میں، بستی بستی میں، دیہات دیہات میں، ہر علاقے میں، شہروں میں، گاؤں میں، اور لوگوں صوبوں میں، ملکوں میں، بر اعظموں میں، کوئی بھی بچہ جوان بوڑھا جب بھی پڑھتا ہے نماز تو زیادہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اتفاق کرو گے کہ نہیں؟ یہ کسی وہابی کی سازش نہیں، یہ میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص بھرا مشن تھا کہ جن لوگوں نے شراکتیں کی ہیں، شرک کے دروازے اور در در پہ دھکے بھی کھائے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، وہ بھی جب نماز پڑھتا ہے تو قل هو اللہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جیت ہے مشن کی جشن کے اوپر۔ اور بھائیو اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو مشن اپنایا کہ جسے رب نے چن لیا ہے تم بھی اس کے ہو جاؤ۔ جس کو رب نے چنا ہے، اور چناؤ کو عربی میں استفاء کہتے ہیں، اور جسے چنا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان بھائیو رب کے چناؤ پہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو مجھے بتا دو۔ اللہ تعالیٰ جو چنتا ہے صحیح چنتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ رب کے اوپر شک نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی وہ ظلم نہیں کرتا، اس کا چناؤ سب سے اچھا چناؤ ہے۔ اور اس چناؤ پہ تھوڑی بات ہو جائے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب کے بارے میں مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، محبوب ہم نے آپ کی آنکھ ایسی بنائی اور ایسی چنی ہے
جس نے کبھی بھینگا پن نہیں، کبھی ٹیڑھا پن نہیں، کبھی غلط پن نہیں، کبھی حدود سے نہیں نکلی، اس نے کبھی غلط دیکھا نہیں، اپنی حدود میں رہ کے جو دیکھ رہی ہے وہ صحیح دیکھ رہی ہے. ما زاغ البصر وما طغى. جب محبوب کے بارے میں اس آیت کے اوپر بابا جی بلا آیا نا تو پتہ ہے کیسے تڑپا؟ کہنے لگا ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا، ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا، پورا یار تولاں تے مل کی بن سی. قرآن بولا رب کا چناؤ کیسا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہم جو وحی اتارتے ہیں ہمارے محبوب کی زبان ایسی، دانت ایسے، تالو ایسا، ہونٹ ایسے، لب ایسے کہ وہ مرضی سے ہلتے ہی نہیں، جو ہم ہلاتے ہیں تو ہلتے ہیں. سبحان. ہمارا ایک پنجابی بزرگ پھر اس کے اوپر آیا. یہ کیا مسئلہ بنا؟ حضرات، ایک اور محبت کرنے والا آیا اور محبوب کو دیکھ کے، اللہ کے چناؤ کو دیکھ کے پتہ کیا کہنے لگا؟ محبوب کے جب ہونٹوں کا تذکرہ پڑا نا قرآن میں تو اپنی زبان میں عجیب اس نے پھول نچھاور کیے اور کہنے لگا محبوب اے سرخی تواڈے بلاں دی، آقا اے لالی تواڈے بلاں دی، ایسی تیسی پھولاں دی. پھول مقابلہ کریں گے، پتیاں آپ کی تراوتوں اور نزاکتوں کا مقابلہ کریں گی. رب نے قدم ایسے بنائے کہ سدرۃ المنتہا قدموں کے نیچے آ جائے. میرے رب نے سینہ ایسا بنایا. الم نشرح لک صدرک. تو پھر جسے رب چن کے کہے کہ میرا پیارا ہے اور میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے، پھر اس کی قدر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے. ویسے اپنا محبوب کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے. کبھی ڈھونڈ کے دیکھنا، کبھی پوچھ کے دیکھنا، 2-3 دن کے لیے ادھار. لوگ تو کتاب نہیں دیتے. ایک جگہ عربی شاعر نے لکھا ہے کتابی لا یباع ولا یعار. وہ لوگوں سارے سن لو، میری کتاب نہ میں بیچتا ہوں، نہ میں ادھار دیتا ہوں، نہ میں مانگنے پہ عاریتن دیتا ہوں. کیوں؟ فإن إعارة المحبوب عار. محبوب کسی کو ادھار دیا جائے کائنات میں اس سے بڑا ہر کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. او مومنو، تمہارے اوپر میرا اس سے بڑا اور احسان کیا ہوگا کہ میں نے اپنا محبوب بنا کے تمہیں دے دیا ہے اور تم سے قدر نہیں ہوتی. نام کی حد تک تو بڑا پیار کرتے ہو. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اگر کوئی محبوب کہہ دیں کہ یہ کام کر لو تو موت آنے لگتی ہے. موٹر سائیکل پہ کوئی عورت بیٹھی ہو کسی کے ساتھ، کسی کی بھی ہو، لیکن کیا کرے؟ جاتے جاتے اس کے ساتھ بیٹھے آپ کی طرف ایک جھاتی ڈال لے نا، ایک نظر ڈال لے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے سیانے کہہ دیندے نے. لوکاں کو سونی گل کرن لگا ماشاءاللہ جی ویکھو وکھیاں کسے نہ لکھیاں کسے نہ. حضرات دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ یہ جس کی ہے اسی کی ہو کے رہے. اس نے جس کے نام پہ قبول ہے بولا یہ اسی کے ساتھ بلی لگتی ہے. ہتھ کار والے دل یار والے. اگر کوئی ایسے کر رہا ہو تو ڈرائیور پہ اعتراض آتا ہے. سائیاں کسی اور نال، ودائیاں کسی اور نال. کوئی ایسے کرے کہ بیانہ کسی کو دے جائے، چیز کہیں اور جا کے خرید لے تو تکلیف تو ہوتی ہے. دل کسی اور تے، بل کسی اور تے. ہوٹل میں جا کے گئے کسی اور کو ملنے کے بہانے اور بل بیچارہ کوئی اور دے رہا ہے. جسے علم ہے اسے تو تکلیف ہوگی. ارے کلمہ پڑھا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور جب بات ماننے کی باری آئی، اطاعت کی باری آئی تو پھر کسی اور کے لڑ لگ گئی ہیں. یہ مشن میں رکاوٹیں تھی 3 بڑی. جیسے توحید کے مشن میں 3 رکاوٹیں ہیں، رسالت کے مشن میں بھی 3 بڑی رکاوٹیں ہیں.
اور آپ نے پوری زندگی ان پہ کام کیا ہے. پہلی رکاوٹ ہے من مرضی. جو میرے من میں آئے گا میں تو وہ کروں گا, میرے من میں جو آئے گا میں وہ کروں گا. اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرنے نہیں دیا, وہ بولنے بھی نہیں دیا, وہ کرنے بھی نہیں دیا. ایک شخص اپنی مرضی میں بولا اور کہنے لگا ما شاء اللہ و ما شئت, ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. مرضی کا بول بولا, میرے محبوب نے بول کے اوپر فوری گرفت کر لی کہ نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. توحید پہ حرف آئے, میری تعریف کی جائے تو مجھے وہ لفظ بھی گوارا نہیں. میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ نہیں. میں رب کا نبی ہوں, پیمبر ہوں, میں رب نہیں ہوں. کہا یہ لفظ چھوڑ دے, اصلاح کر, مرضی کے بول نہیں چلیں گے. کل ما شاء اللہ وحدہ, ہوتا وہی ہے جو اکیلا رب چاہتا ہے. لفظوں کے بول صحیح کروائے کہ نہیں, مرضی نہیں کرنے دی. دوسرا آیا اور اس نے بھی کچھ بول بولے, اور وہ بول تھا جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد میں ہار گئے تھے, جنگ جیتی ہوئی ہر گئی, 70 لاشیں گرے ہوئے, میرے محبوب پیچھے ایک درے میں چھپے ہوئے, اور اس نے جبل رمات پہ چڑھ کے کہا تھا, مخالف تھا, مرضی کا بول بولا, کہا حل فیکم محمد, صحیح بخاری کے لفظ ہیں. کہا بڑے بول بولتے تھے, بڑے تمہارے وڈیرے ہیں, گائیڈ بنا ہوا, راہبر بنا ہوا, لیڈر بنا ہوا تھا, کہاں نظر آ رہا ہے, ڈھونڈو اپنے محمد کو. سیدنا عمر جذباتی ہو کے کھڑے ہوئے, کہا محبوب میرے آقا کے اوپر حرف آ رہا ہے, مجھے اٹھ کے بولنے دیجیے. آپ نے کہا بیٹھ جا, میری ذات کا مسئلہ ہے, میری ذات کا مسئلہ ہے. پھر وہ بولا حل فیکم ابن ابی قحافہ, اوے ابو بکر ہے تو ہاتھ اٹھائے, سامنے آئے, آج میں نے کاٹ دیے, مروا دیے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بڑے یار کا نام آیا ہے, اب تو میں بولوں گا. آقا نے کہا بیٹھ جا, ابو بکر کی ذات کا مسئلہ ہے. پھر وہ بولا حل فیکم عمر, عمر بڑا جرار بنا ہوا تھا, ہے تو سامنے آئے. اللہ اکبر. جناب عمر کہنے لگے اب تو اس نے میرا نام لیا. آپ نے کہا بیٹھ جا, ذات کا مسئلہ ہے. پھر اس نے بول بولے اور کہے اولو حبل, حبل تیری جے, تو زندہ باد. تیرے مخالف مر گئے, رحمان رحمان کرنے والے مر گئے, اللہ اللہ کرنے والوں کا ہم نے خاتمہ کر دیا, صفایا کر دیا ہے. اولو حبل, حبل تیری جے. اب آپ نے کیا کہا, اٹھ اور بول, جواب دے. جناب عمر کہنے لگے محبوب کیا بولوں؟ کہے اللہ اعلی و اجل, اللہ اعلی. یہ حبل کی جے نہیں, بزرگی, برتری, بلندی اور جیت, عظمت اور کبریائی, بڑائی اور جلالت اگر یہ کسی کے لائق ہے وہ میرا اکیلا اللہ ہے. وہ بولا تھا لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے, عزت دیتا ہے, تمہارے پاس آج عزت دینے والا کوئی نہیں. آپ نے کہا جواب دو, جواب دیا. کیا دوں جواب؟ کہا ان کو بول لنا مولا ولا مولا لکم, ہماری یاریاں نبھانے والا, ہماری پشت پناہی کرنے والا, ہمارے پیچھے کھڑا ہونے والا, ہمارا بہترین وکیل, ہمارا بہترین نصیر, حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, ہمارا ولی اللہ ہے اور تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. من مرضی کے بول میرے محبوب نے نہ اپنوں کو بولنے دیے نہ بیگانوں کو بولنے دیے, روکا ٹوکا. اسی طرح من مرضی کے عمل سے بھی, من مرضی کے عمل. 3 لوگ آئے, میرے محبوب گھر میں نہیں تھے, حجرات کی طرف گئے کہ آقا دن میں جو کرتے ہیں ان کا تو پتہ چل جاتا ہے, ذرا رات کے معاملات کو نوٹ کریں, ڈائری لیتے ہیں, پھر اس کے مطابق ہم بھی کریں گے. سوچ اچھی تھی, عمل بھی اچھا کرنے کی امید تھی. ایک نے کیا کہا تھا, آج کے بعد ساری رات میں آرام نہیں کروں گا, قیام کروں گا. دوسرا بولا میں اب سدا دن کو روزے رکھوں گا, افطار نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا میں شادی کے بندھنوں میں نہیں بندھوں گا, جب بیوی بچے ہو جاتے ہیں تو کام کرو, کاج کرو, یہ ضرورتیں وہ ضرورتیں, میں تو وہ کروں گا کہ جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے پوری زندگی وقف کر دوں گا. آقا نے کیا کیا, کیا کیا؟ من مرضی نہیں کرنے دی, کہا فوری ممبر لگاؤ. یہ نہیں کہا کہ چلو جمعے کا ویٹ کر لیں, جمعے والے دن میں خطبے میں کہہ دوں گا.
یا میں کسی آنے والی نماز میں آپ نے فوری اعلان کیا کہ ممبر لگایا جائے، ممبر لگا، کہا لوگوں کو بلاؤ، لوگ بلا لیے گئے، آپ نے کہا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، اور لوگوں جنہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ میں تم میں سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا، میں قیام بھی کروں، میں آرام بھی کروں، میں روزے بھی رکھوں، میں افطار بھی کروں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، گھر بھی بسا رکھے ہیں، اور یاد رکھو فمن راغبا، یہ تیسرا رکاوٹ ہے، اس کو میں وہاں ذکر کروں گا، یہاں آپ نے ان کو وہ عمل نہیں کرنے دیا، روک دیا، من مرضی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ رسالت کو ماننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، آپ کی بات سن کے انسنی کر دینا اور نافرمانی کرنا۔ سن کے حدیث ہے ٹھیک ہے، پر میں مجبور ہوں کہ میں مقلد ہوں، حدیث ہے ٹھیک ہے لیکن میری مجبوری ہے، میں عمل نہیں کر سکتا، حدیث ہے اپنی جگہ صحیح ہوگی، آقا کا فرمان ہے صحیح ہے، میرے محبوب نے کیا ہے میں مانتا ہوں، لیکن میرے سے نہیں ہوتا، میرے سے۔ ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، سینے سے سینہ بھی لگایا ہوا ہے، اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میرے محبوب کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اور کھانا کھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے 2-4 لقمے ڈالے، آقا نے کہا بھائی دائیں سے کھاؤ، لا ابالی میں نافرمانی کے بول گیا، کہنے لگا لا ترفعو، میرا دائیں ہاتھ جو ہے اس وقت میں ریلیکس موڈ میں ہوں، اٹھانے کا دل بھی نہیں کر رہا اور میں اٹھا بھی نہیں رہا۔ میرے محبوب نے کبھی ذات کے لیے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، پتھر لگے تھے طائف میں، فرشتہ آیا تھا، ایک دفعہ کہہ دو میں 2 پہاڑوں میں رگڑ کے رکھ دوں گا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ احد میں اتنے آپ کے لاشیں پڑے ہیں اور آپ کی ذات کو تانا دیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھی جناب ابوبکر صدیق کو بولا جا رہا ہے، جناب عمر کو چیلنج کیا جا رہا ہے، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن جب اللہ کی ذات پہ بات آتی تو آپ فوری ایکشن لیتے۔ آپ نے بد دعا کی اور کہا اگر تو نے ایسے کہا ہے اور میری نافرمانی کر کے کہا ہے تو سن، میں کوئی اپنی بات نہیں، یہ میرے رحمان کی بات ہوتی ہے، میں وہی کے بول بولتا ہوں، پھر میں بد دعا کرتا ہوں کہ تیرا ہاتھ زندگی بھر کے لیے پھر کبھی اٹھے بھی نہ۔ جائیے پڑھیے اس صحابی کی زندگی کو اور جو ہے بایوگرافی کو۔ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا تھا، پاس بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب بات نافرمانی پہ چلی گئی زندگی بھر اس کے ہاتھ کو دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں ملا، فالج ایسا گرا کہ پھر وہ مفلوج ہو کے رہ گیا۔ ہم نے بڑا ایزی موڈ لے لیا کہ چلیں کوئی بات نہیں، مان لیا، سنت ہی ہے نا، یہ سنت اتنی گری ہوئی نہیں کہ جب دل کیا جو من میں آیا وہ کر لیے، نافرمانی نہیں، تو نافرمانیوں سے بچیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جسے ہدایت کا پتہ چل گیا، سن لی، کانوں میں پڑ گئی، آنکھوں سے پڑھ لی اور دل میں بات سمجھ بھی آ گئی، پھر جو ہے ان سنی کر دی، نافرمانی کر دی، مخالفت کر دی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے کی بجائے، ماننے کی بجائے انکار کر کے بیٹھ گیا، اللہ کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم زندگی میں پہلی سزا یہ دیتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کا ٹائی راڈ کھول دیتے ہیں۔ زندگی کی گاڑی کا کبھی کسی ڈرائیور سے پوچھیے، اللہ نہ کرے کہ گاڑی کا چلتے ہوئے اگر ٹائی راڈ کھل جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سواریاں کس موت کے منہ میں جاتی ہیں۔ سٹیئرنگ پہ کنٹرول نہیں، آپ گھما تو رہے ہیں لیکن گاڑی اپنی مرضی سے، معمولی سی بریک لگی، نیچے گری تو گہری کھائی میں، پہاڑ سے ٹکرائی تو چکنا چور ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کو اس کی مرضی پہ، اس کی مہاریں ہم اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، پھر وہ مرضیاں کرنے لگتا ہے اور مرضیوں میں وہ جہنم کے گڑھوں میں گرے یا وہ پہاڑوں کے گناہوں کے پہاڑوں کے انبار کے نیچے آ کے مر جائے، پھر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، لیکن جب ہم زندگی کی گاڑی کا ٹائی راڈ کھولتے ہیں، یہ گرتا کہاں ہے؟ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم جہنم کے گڑھوں میں پھینکواتے ہیں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر اس کی شکل بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ گاڑی کا حادثہ ہوا نا تو بسا اوقات دیکھ کے خوف آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نافرمان میرے محبوب کا، میرے مصطفیٰ کا نافرمانی کر کے ان کے جو ہے مشن رسالت کو ادھورا کرنے والا، رکاوٹیں ڈالنے والا، مخالفتیں کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، ہم کسی کو عبداللہ بن ابی بنا دیتے ہیں، ہم کسی کو ابو لہب بنا دیتے ہیں، کسی کو ابو جہل بنا دیتے ہیں۔ ابو جہل کا نام ابو جہل تو نہیں تھا، ابو الحکم تھا،
حکمتوں کا باب جو فیصلہ کسی سے نہیں ہوتا، ابو الحکم کے پاس لے اور 1 منٹ میں آٹے سے بال نکال دیتا تھا، لیکن جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سمجھ سکا، نافرمانی پہ اتر آیا، میرے رب نے کہاں مروایا؟ وَنُصْلِهِ جہنم، زندگی کا ٹائی راڈ کھولا اور گھومتا گھماتا ہوا بدر کے میدان میں ریت پہ آ کے گرا، اور میرے اللہ نے اس کے اوپر وہ ٹانگ رکھوائی جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، کہ جسے مکے کا چرواہا کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود جیسا دنیا میں سب سے کمزور انسان کہتے ہیں۔ اور بھائیو، تیسری رکاوٹ اس مشن کے رستے میں ہے بدعت، کہ آپ کو حقیر جاننا، ان سے کام اچھا خود کرنا کہ میں نے جو کیا ہے وہ اچھا ہے، اور اس سے بڑی دنیا میں تکلیف دہ بیماری کوئی نہیں۔ اکثر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا ہے باپ کو کہتے ہیں ابا تینوں نہیں موٹر سائیکل چلاونی ہوندی، تیرا ہاتھ کمبدا۔ اور یہ حقیقت ہے، اس وقت باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ ظالموں چھوٹے چھوٹے تھے، تمہیں میں گھماتا رہا، کندھوں پہ اٹھاتا رہا، پھراتا رہا، تب تو میں نے تمہیں ٹھکنے نہیں دیا، آج میں تمہیں ٹھوک دوں گا۔ پھر یہ کیا کہتا ہے؟ پیو تینوں نہیں لکھنا ہوندا، ادھر کر، ابا تو نہ بولیا کر، تو چپ رہا کر، تینوں نہ پتا ہوئے تو نہ بولیا کر۔ آئے جس نے تجھے بولنا سکھایا آج اسے بولنا نہیں آتا۔ بیٹی ماں کو کہتی ہے ماں میں نے چولا ماری، یہ لفظ میں نے سنے بیٹی سے، جتھے تیرا دل کردہ منہ پٹ لینی ہے، جب نو کنٹرول کر۔ اللہ اکبر۔ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے آپ کو وضو کرنا نہیں آتا، آپ کو اذان کہلوانی، آپ کی اذان ناقص تھی، مجھے پتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ لگاؤں گا، بعد میں بھی کچھ لگاؤں گا تو اذان صحیح ہوگی۔ دنیا لاکھ اس کو خوبصورت سمجھے، میرا پورا ددھیال دیوبندی، ننیال بریلوی، یارانہ شیعہ لوگوں سے ان کی دوستیاں اپنی جگہ پر، اللہ کی قسم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سے یہ والی چیز کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں کہ آقا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کی عقل ناقص تھی، آپ کی سوچ اور سمجھ اور فقاہت ناقص تھی، جو میں نے سمجھا ہے وہ بہتر سمجھا ہے، اور پھر اس بدعت کو بدعت ماننے کو بھی تیار نہیں۔ کل پیپسی نہیں تھی وہ بھی نہ پیو۔ وہ میرے بھائی، میرے محبوب کے زمانے میں جو چیز دین تھا وہ رب نے مکمل کر دیا، ادھورا نہیں چھوڑا۔ اگر دین ہوتا تو میرے محبوب کی اذان سے پہلے یقیناً الصلاۃ والسلام علیک کا خود محبوب کہہ کے کہلواتے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ جب اذان کہہ لے جو میرے لیے وسیلے کی طلب کرے، دعا مانگے، میرے لیے اوپر درود بھیجے اور درود ابراہیمی بتایا، میں اس کے لیے جو ہے کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ وہ لے جو محبوب نے لیا ہے، وہ طریقہ لے، وہ انداز لے۔ کہتا جی حرج کیا ہے؟ میرے پاس ابھی چائے آئی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چائے کا کپ رکھا گیا، میں نے نہیں پی۔ کیوں نہیں پی؟ باجی بھوک لگی ہے، بھوک مارنی، ترتیب الٹی کیوں کرنی ہے، بعد میں پیئیں گے۔ آپ لوگوں کے پاس پہلے کوئی سویٹ ڈش رکھ دے، کہتے بھاجی پہلے دوجا لونا مال لے کے آؤ، پھر یہ بھی کھا لینے۔ تو بھائی ہمیں بھی ایسے نہیں لگتا، درود بعد میں ہے، ہم اللہ کا شکر ہے بعد میں پڑھتے ہیں، یا تو چائے نہیں موڑا کر یا ایسے۔ اور دوسرا اٹھا اور کہنے لگا کہ جناب حرج ہی کیا ہے، یہاں رکھ لو، یہاں رکھ لو، یا یہاں رکھ لو۔ ہم نے کہا بھائی تیری سمجھ بہت اچھی، عقل بہت اچھی، علم بہت اچھا، نالج بہت اچھا، استاذ بہت اچھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق کے سب سے بڑے علم بردار تھے، کہہ سکتے تھے جتنے مرضی رکھ لو، چھڑ دو، لیکن آپ نے بتایا وہ ہاتھ جو انگلی بن کے لہرائے چاند کے ٹکڑے کر دے، یوں بنے تو یتیم کے ساتھ جنت میں کھڑا ہو جائے، یوں کرے تو برتن میں سے 5 نہریں نکلیں، یوں کرے تو حجر اسود کو برکت مل جائے، یوں کرے تو استلام میں رکن یمانی بن جائے، اور لوگوں کندھے پہ رکھے تو صحابی بن جائے، سواری پہ رکھے تو مقدر والی بن جائے، گھٹنے پہ رکھے تو رکوع بن جائے، زمین پہ رکھے تو سجدہ بن جائے۔ لوگوں وہ یوں کرے تو دعا بن جائے، یوں کرے تو استسقاء بن جائے، پھر کیا وجہ ہے یوں کرے تو وہ سرکش گھوڑے کی دم کی حرکت بنے؟ وائے کس لیے؟ کس نے اجازت دی تھی؟ میری عقل، میری فراست، میرا فہم، میری سوچ، میرا لب و لہجہ، میری زبان زیادہ مشن رسالت میں رکاوٹ آئی ہے؟ میرے محبوب نے سینے پہ رکھا المدینہ، میرے محبوب کا خوشبو والا پسینہ،
और ये सीने के ऊपर बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, अला कफ ही इस हथेली के ऊपर वाले हिस्से पे, व रुस्ग ही इस जोड़ पे, व साइद ही इस कलाई पे, यूं रखा। मेरे महबूब ने जैसे रखा है ये सुन्नत है, इससे हट के अपनी मर्जियां करेगा तो समझ रहा है कि बिदत मान या ना मान, लेकिन इतना तो तूने जरूर कहा है कि महबूब से बेहतर मुझे आता है कि मैं कैसे बांधता हूं। हजरात, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। जश्न मनाने वाले मनाएंगे, लेकिन जब बात मिशन की आएगी बेचारे घबरा जाते हैं, शर्मा जाते हैं, तड़पने लगते हैं, नहीं बोल पाते। मैं ये मुहर्रम गुजरे, इससे पिछले मुहर्रम में मेरे सामने माशाल्लाह स्टाफ में खाना है, देसी घी में पका हुआ हलवा है और रोगनी नान है और साथ में हलीम वगैरह भी है। साथी कहने लगे जी खा लें। मैंने कहा यार मुझे परहेज है, मुझे परहेज है। कहने लगे कभी कोई चंगी शाय भी खा लिया करो। मैंने कहा यार मैं चीज के अच्छा बुरा होने का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मुझे परहेज है। खैर बातें की, जो मुंह में आया बोले। भाइयों, अल्लाह का शुक्र है मेरे रब ने मिशन वालों को बड़े दिल वसी दिए होते हैं। वो मिशन की रुकावट में आने वालों को गालियां नहीं देते, वो उनसे नोटों की दथियों की गुजारिश नहीं करते, वो फूल फेंकने की मुतालबे नहीं करते। कोई गालियां दे तो बदले में गालियां नहीं देते। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आप लोग बातें कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है कह लें, कोई बात नहीं। कुछ दिन गुजरे, जब मौका भूल गए, मैंने उन्हीं साथियों को कहा कि यार घर में जो है ना चाय की दावत है, तशरीफ लाना। तशरीफ लेकर के आए। मैंने अहलिया को घर में बोला कि जमजम में चाय बनाना। लोग 5 लीटर लाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। जब आया तो अपने दोस्त अहबाब थे 65 लीटर के लगभग लेकर के आया था, तो उस जमजम में चाय बन रही है। बीच में छोटा प्योर शहद हाथों से उतारा हुआ। मैंने कहा वाफिर मिकदार में डाल देना। चीनी भी डाल दी, गुड़ भी डाला, शक्कर भी डाली, रूह अफजा भी डाला, जामे शीरी पड़ा था, मैंने कहा वो भी डाल दो। जब चाय बन के आई ना, माशाल्लाह उनमें से मेरे 3 साथी डायबिटीज के मरीज हैं, ज़ियाबेतस के और शुगर है। पहला घूंट लिया ना, कहते साजिद साहब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ अलग ਲੈ ਆਉਂਦੇ। मैं क्या जी फिर की होया, ये मैं जमजम पाया है, शहद डाला है, चीनी डाली है, गुड़ डाला है, शक्कर डाली है, मुहब्बतें डाली हैं और फिर रूह अफजा डाला है। लो ना यार, पता है मारना ही सानू, परहेज है सानू चीनी तो। मैंने कहा वो दिन भूल गए कि जब मैंने कहा था कि मुझे इन हलवे मांडू और इनसे परहेज है। तुम्हें एक आम डॉक्टर ने बोला तो परहेज कर लिया कि तेरी जान को खतरा है, जहां मुझे हकीमुल उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। दायरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कुताही। साबिका रबीउल अव्वल यही अय्याम थे, एक और ग्रुप बैठा है, वहां भी कुछ इसी तरह की चीजें आई। बात चल निकली, कहने लगे भाजी केड़ी यार अजय इमाम साहब ने पढ़ ली, साड़ी पीछे हो जाती है, फातिहा नहीं पढ़ी दी। बहस की लेकिन उन्हें समझ ना आई। मैंने कहा ये ऐसे नहीं समझने वाले। उनकी भी चाय की दावत रखी, घर तशरीफ लाए, असर के बाद घटाए में माशाल्लाह बड़ी गपशप हो रही है, खा पी रहे हैं। भाजी चाह लेट क्यों? मैं कि थोड़ा वेट करो, आ जाती है, कोई चंगी बना दे उन्हें। अब माशाल्लाह जब आई तो मेरे वाले कप पे ढकना है, बाकी जो है वो कप खाली है, खुला हुआ है और चाय सफेद है। कहते भाजी आ तो चाह नहीं हैगी, तुसीं तो चाह तो क्या सी? मैंने कहा भाजी चाह वाले फ्राई पैन च बनाई है, जेड़ी रोज चाह बनाउंदी उन्हें बनाई है। और फिर जो है माशाल्लाह प्योर दूध मंगवाया है मैंने आप लोगों के लिए, गर्म भी किया है। कहते जे पत्ती नहीं पाई तो चाह का दी, पत्ती दस दीजिए। मैं क्या नहीं, तो कहते फिर चाह नहीं। मैं क्या नहीं चाह है। कहते पत्ती नहीं तो चाह कि मैंने कहा वो वक्त भूल गए जब मेरे महबूब ने कहा है अगर आका कहें कि फातिहा नहीं तो नमाज नहीं होती, तो कहते हो गई। तू कहता है पत्ती नहीं डली तो दूध है, चाय नहीं है, फिर मैं तेरी कैसे मान लू पियो चाय है? नहीं यार छाड़े ना गल्लां नूं, तेरी मेहरबानी, पत्ती पवा। मैंने अंदर भेज दी।
گئے 5-10 منٹ کے بعد گرم گرم ہو کے پھر آ گئی, دیکھا تو پھر سفید. کہتے بھاجی نہ کرو زیادتی. میں نے کہا یار میں نے کہا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, میں نے پھر بھیج دی, تھوڑی دیر کے بعد آئی پھر سفید. پتہ کیا کہنے لگے, یہ باجی ہونی بھابی ہونی تہاڈی منتی نہیں یا وہ سنتی نہیں. میں کہا جی میری منتی بھی ہے تو میری سنتی بھی ہے. کہندے نہیں دو جو ایک چکر ہے. میں نے کہا ہاں دیکھا نا, جو بار بار کہنے پہ پتی نہیں ڈلی تو کیا کہتا ہے, یا منتی نہیں یا سنتی نہیں. اور زندگیاں گزر گئی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے, صحابہ کو بتاتے ہوئے, تابعین کو سمجھاتے ہوئے, تبع تابعین کو بیان کرتے ہوئے, فقہا کو ذکر کرتے ہوئے, محدثین کو بیان کرتے ہوئے, اہل الحدیث کو اعلان کرتے ہوئے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اوے فاتحہ نہیں تو نماز نہیں. تو 2 دفعہ کہہ کے تھک گیا ہے کہ پتی نہیں تو چائے نہیں, یا سنتی نہیں یا مندی نہیں. خیر میں نے کہا یارو غصہ نہ کرنا. میں نے ڈھکنا اٹھایا, میں نے کہا یہ دیکھو میری اس کپ کے اندر پتی ہے کہ نہیں. کہندے ہاں یار تہاڈی تے پتی والی چاہ ہے. تو میں کیا پھر پیو. کہندے کیوں. میں نے کہا میں پی لی, میزبان نے پی لی, مہمانہ بھی پی لی. سمجھے کہ نہیں سمجھے. کہندے جی امام نے پڑھ لی, سارے پڑھ لی. میں نے کہا میں نے پی لی ہے پتی والی, آپ لوگوں نے بھی پی لی. کیسے سمجھاؤں, مشن میں رکاوٹ ڈالی. وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل, مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. جب بھی ملے جوش میں ملے, جذبے میں ملے, جوشیلے ملے, جلوس میں ملے, اور غصے میں ملے, ناراضگی میں ملے, بغیر جو ہے سنے سنائے کانوں میں انگلیاں دے کر کے ملے. ارے یہ ملے تو کیا ملے, کبھی محبوب کو تنہا مل, محبوب کی سنت کو مل. تیری جان جو ہے اس سنت کے اوپر جب آئے گی تو پھر مزہ آئے گا. میں تو حیران ہوتا ہوں, ہماری عورت گھر میں ضد کر لینا میں ویاہ تے ساڑی لینی ہے. سارے سیانے کہن گے یار لے چھڑ سو ایویں جو جھگا خراب کرن ڈیا, جو کہندی طلاق دے چھڑ نہیں تے میں ساری, میرا جو شوق ہے زندگی چ ایک دفعہ تینوں کہیا تیرے کولوں نہیں لے کے دے ہوندی. سارے کہن گے چل یار لے چھڑ دے سو. کہیں گے عقل مند چل یار کوئی گل نہیں, بی بی نے گھر ہی پاؤنی ہے نا, اپنی جنانیاں جی ہونی, کیڑا کوئی مسئلہ ہے. اللہ کی قسم وہ عورت ہو کے ساڑی پہ ضد کر گئی, اس کو اس نے سنبھالا بھی, باندھا بھی, دھویا بھی, اور جب استعمال کر لی تو کہاں رکھا, سیف میں, الماری میں. اگر وہ ضد کر گئی نا, نہیں میں نہیں تیری بڑھنا, داڑھی کٹا پہلے. تیرے سے محبوب کی سنت کی داڑھی کی حفاظت نہیں ہو سکی, وہ ہندو کی ساڑی کی حفاظت کر گئی ہے. تیرے سے کٹوائی, نالی میں پھینکوائی, اور جو حشر کیا, جو درگت بنائی, یہ بدعات, یہ خرافات, یہ رسومات, یہ عادات لاکھ اس کے بہانے بنا لے. مشن تب مکمل ہوگا, جشن کا تب مزہ آئے گا جب تو سنت کا صحیح معنوں میں پیرو بنے گا. نام رکھ لینے سے کیا ہے, میں 70 کے اوپر ہنڈا 125 کا سٹیکر لگا دوں, اس کی قیمت تو نہیں بڑھ جائے گی, طاقت تو نہیں بڑھ جائے گی. کیا خیال ہے, کھوتا ریڑھی کے پیچھے پھٹا لگا کے میں لکھ دوں منٹھار. نام لگانے سے کیا ہے, نام لکھنے سے کیا ہے. کوڑ تمے کے اوپر سٹیکر لگا دوں, ماشاءاللہ چودھری احمد دے فارم دا خربوزہ, تو شکل سے وہ چیز نہیں بننے والی. یہ نام کی جنگ نہیں, یہ کام کا مسئلہ ہے. اور تیسرا میرے محبوب کا مشن تھا کہ جس معاشرے میں رہتے ہو اپنے چھوٹوں پہ ترس کھایا کرو. چھوٹوں پہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, جو برابر ہیں ان کو عزت دیا کرو, پروٹوکول دیا کرو, انہیں پیار دیا کرو, انہیں محبتیں دیا کرو, ان میں ہنسیاں بکھیرا کرو, ان کو دکھ نہ دیا کرو. اپنے جو ہمسائے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں, ان کے ساتھ عزت اور آبرو, اور جو آپ سے بڑے ہیں ان کے لیے کندھے جھکا دیا کرو, نظریں بچھا دیا کرو. یہ ہے حسن معاشرت. اب ان رشتوں میں دیکھ لیں, چھوٹوں میں بیٹا آ جائے گا, بیٹی آ جائے, بھانجے اور بھانجیاں آ جائے گی, نواسے اور نواسیاں آ جائیں گی, دوتے اور پوتے آ جائیں گے. اور جو برابر ہیں, تیرے کلاس فیلو, یار دوست, تیرے احباب, تیرے ہم عمر, نوجوان اور گبرو جو بڑے ہیں وہ تیرے سے بزرگ ہوں گے. وہ کسی کا باپ ہو, بھلے وہ استاذ ہو سکتا ہے, وہ کوئی خطیب ہو سکتا ہے, وہ تیرا امام ہو سکتا ہے, وہ تیرا دادا ابو ہو سکتے ہیں, نانا ابو ہو سکتے ہیں, دادی اماں نانی اماں ہو سکتے ہیں. بڑوں کو تیرے سہارے کی ضرورت ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور چھوٹوں کو تیری انگلی پکڑ کے ان کو رستہ دکھانے کی ضرورت ہے. ان کو صرف جھڑکیاں نہیں, انہیں پیار اور محبت کی ضرورت.
میرے محبوب نے رب کے سجدے کرتے ہوئے جب امامہ بے آپ کی نواسی بنتے ابو العاص ابن الربیع جب میرے محبوب کے سجدے پہ آ کے سوار ہوئی تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آقا کی عادت تھی کہ تنہائی میں سجدے لمبے کرتے تھے، نفل نمازوں میں سجدے سورہ بقرہ نساء آل عمران جتنے لمبے، اور جب فرض نماز پڑھاتے تو سجدہ چھوٹا کرتے تھے کہ پیچھے کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی لاغر ہے، کوئی ضعیف ہے، عورت کہیں حاملہ ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مسافر ہے، اس نے جلدی جانا ہے تو نارمل سا سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن آج سجدہ اتنا لمبا ہوا کہ صحابی کہتے ہیں میں ڈر ہو گیا کہ محبوب کی کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ آپ جب اٹھے تو دیکھا کیا کہ آپ کے اوپر آپ کی نواسی امامہ بنت ابو العاص ابن الربیع سوار ہیں۔ آپ نے اتنا بھی اٹھنا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں گرے اور اس کو چوٹ لگے اور یہ مسجد سے متنفر ہو جائے۔ اور آج ہماری کیا حالت ہوتی ہے معذرت کے ساتھ اپنے بزرگوں سے، پہلی صف چ بیٹھے ہوں جی کوئی پیچھے کوئی ایویں ہوئے بھی صحیح، مسجد میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جو میرے بزرگ کہہ لیتے ہیں، چل دفعہ ہو جا، یہ لب و لہجہ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں بچے گھبراتے ہوئے مسجد میں دوروں وے کے اوے بابے ہونی بیٹھی ٹور میاں ہونی، نہیں بھائی، بچوں کے لیے بڑوں نے پیار دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ میں ڈسکے جا رہا تھا، ڈسکے سے آگے ہیڈ بمبا والا ہے، تھوڑا آگے ایک راستہ وہاں کچا تھا، گاڑی لے کے جا رہا، مجھے ذرا جلدی تھی، ایک مسجد میں درمیان میں بزرگ اور سائیڈ پہ کتنے سارے بچے دیکھے، میں نے گاڑی بیک کی، اترا اور ان کو ملا، میں نے کہا جی زندگی میں پہلی دفعہ یہ منظر دیکھ رہا ہوں، وگرنہ جہاں بزرگ ہوتے ہیں بچے کم ہی ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن مسجدوں میں پہلی صفوں میں بزرگ ہیں وہاں ماشاءاللہ اللہ کا حافظ ہے۔ اور میری اپنی مسجد تقوی مسجد، جمعہ پڑھا رہا ہوں، خطبے کے دوران ایک جامع سلفیہ کا طالب علم ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، پہلی صف میں آ کے بیٹھ گیا، عمر تھوڑی چھوٹی تھی، ایک بزرگ ادھر بیٹھے ہیں ایک ادھر بیٹھے ہیں، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ انہوں پوچھ دے اشارے جی، اب انہیں جمعے کی فکر نہیں، انہیں یہ فکر پڑی ہے یہ بہ کیویں گیا، وہ اسے کہتے ہیں پھوٹ دا ہو، وہ اس کو کہہ رہا ہے، اب وہ بچہ منہ نیچے کر کے آخر ایک اٹھا قریب آن کے ہوج ماری، چل پیچھے ہو۔ وہ بچہ میں نے دوبارہ مسجد میں نہیں دیکھا۔ وہ بھائی اس بزرگ کو پوچھا، کہنے لگا کہ میں ریٹائرڈ ہوں، میری تھوڑی بہت پینشن ہے، میں ان کی ٹافیاں لے کے، یہ میرے بچے نہیں ہیں، میں ڈھاریوں پہ جاتا ہوں، ڈیروں پہ جاتا ہوں، ان کو تھوڑی تھوڑی چیزیں دے کے لے کے آتا ہوں، جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ نماز ان کے ساتھ پڑھتا ہوں، جو مجھے کلمہ کوئی آیت کوئی حدیث آتی ہے وہ میں ان کو سناتا ہوں۔ یہ بچے میرے ساتھ یوں پیار اور محبت سے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ مسجد جو ویرانے میں آپ کو نظر آتی ہے الحمدللہ یہ پانچوں نمازوں میں آباد رہتی ہے۔ سبحان سبحان۔ اور ہمارے چھوٹے جو بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ معافی دے، یہ بچے بیٹھے ہیں تو یہ میری نرسری ہیں، یہ میرے پھول ہیں، لیکن ان پھولوں کو پھول بن کے رہنا چاہیے، کانٹے نہیں۔ اے بابے نو ٹیم مار، انہیں ہوں بوئے کو لنگنا یہ دیتے پانی سیٹ، سائیکل کو لوں دی تیز لگائے تے چھٹے پا، اے بلب پہ لاؤں ہی پن دے۔ نہیں بھائی یہ شرارتیں نہیں، آپ بچے ہیں بہت اچھے ہیں، پھول نازک ہوتے ہیں، پھول نرم ہوتے ہیں، یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان کے بڑے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، بچے من کے سچے ہوتے ہیں، ان کو ادب اور آداب کے دائرے میں رہ کے بڑوں کے ساتھ پیار اور محبت، آپ کو جہاں کوئی بزرگ نظر آئیں پیار سے آئی، اللہ کی قسم میں دعوت دیتا ہوں، جن لوگوں نے سعودیہ دیکھا ہے رمضان میں، مدینے میں وضو کر کے ابھی لیٹرینوں سے باہر وضو کر کے نکلتے ہیں، نرم سا ہاتھ انگلی پکڑ لیتا ہے، تعال یا عم فطر معنا، دادا ابو، پنجابی میں وہ یہ کہہ رہا ہے، بول تو عربی میں رہا ہے، آج روزہ آپ نے ہمارے ساتھ کھولنا ہے، انگلی نہ چھڑوانے کو دل کرتا ہے نہ وہ چھوڑتا ہے، جب تک وہ مسجد نبوی جو پرانے پورے مدینے کے احاطے میں ہے اس میں بچھے ہوئے دسترخوان پہ چھوڑ کے نہیں آتا تب تک واپس نہیں لوٹتا۔ وہ بھی تو بچے ہیں، وہ بھی تو کسی نے سکھائے ہیں، ان کو بھی تو تعلیم دی گئی ہے، ان کو بھی تو تربیت دی گئی ہے۔ اور ہمارے یہاں اللہ نہ کرے کوئی کہہ بھی دے پوت میں نے سڑک لگا دیں اور ایڈے وڈے ہو گئے تو انہوں سڑک لنگڑی نہیں ہوگی، تیری میرے پے نال نہیں بنتی، میں تیری کیا منا۔ ایسا شریکہ برادری چچے تائے مامے نانے نان کے سب جو ہے ہم نے وہ فطور کھڑا کر دیا اور اپنے بچوں کو وہ تربیت دے دی ہے۔ نہیں بچوں، بچے سب کے ہوتے ہیں، بچے بہت اچھے ہوتے ہیں،
اللہ ان کو جہاں دیکھتے ہیں یہ جنت کی چڑیاں ہوتی ہیں، اور اگر اس عمر میں یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں تو انہیں 4 ایوارڈ ملتے ہیں۔ پتہ ہے جنازے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا سلفا، اللہم اجعلہ لنا، اللہ یہ میرا سلفی آ رہا ہے، آپ لوگ بہترین سلفی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وفارتا، اللہ دکھ بھی بڑا ہے لیکن خوشی بھی بڑی ہے کہ میرے پاس سے تیرے پاس آ رہا ہے اور تو اسے ماں کی کسٹڈی سے نکال کے جنت کی حوروں کے پاس دے رہا ہے۔ وہ اجرا، اور دکھ بڑا ہے لیکن تو میرے اجر کا ذخیرہ ہے۔ وہ زخرا، اور تو میری آخرت کا ذخیرہ ہے، مجھے کامیابیاں ملیں گی جب وہاں ہوگا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بٹھائیں گے، ایک طرف ایک بچے دوسری طرف وہ، ادھر مومن ادھر کافروں کے، اور بیت المعمور کے ساتھ جڑے ہوئے۔ تو یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق سکھائے کہ شوہر اور بیوی کا حق، باپ اور ماں باپ اولاد کا حق، استاد اور شاگرد کا حق، ہمسائے رشتہ داروں کا حق، یہ معاشرت کو اچھا بنا کے آؤ تاکہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کے ساتھ معاملے اچھے کرے۔ اور آخری مشن یہ تھا کہ موت کو مت بھلانا، سکرات کو مت بھلانا۔ رب اعنی علی سکرات الموت اکثر من ذکر ہادم اللذات، جب ہر کھانے کا مزہ ختم کر دے گی اس موت کو یاد رکھو جو رشتوں کو ختم کر دے گی، پھر قبر کو یاد رکھو، محاسبہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، یا جنت کا باغیچہ یا جہنم کا گڑھا بننا ہے، نشر ہونا ہے، حشر ہونا ہے، اور میزان لگنا ہے، عمل نامے دائیں بائیں ہاتھ میں ملنے ہیں، اور پھر جو ہے پل صراط سے گزارا جانا ہے، یا گرمیوں کی بھرمار اور پسینے کے اندر ڈبو دیا جانا ہے، یا اللہ کے عرش کا سایہ ملنا ہے، یا رب کی ناراضگی اور جہنم ہے، یا رب کی رضوان اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس ہے۔ یہ مشن دے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو گئے۔ آئیے اپنے محبوب کے اس مشن کے اوپر اپنے معاملوں کو جاری و ساری رکھیں، کچھ کر جائیں، کچھ بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں۔ ابتدا میں جو رب ہے انتہا میں بھی اسی رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے تو مالک یوم الدین بھی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ بڑا زبردست قسم کا قاہر ہے اور وہ سریع الحساب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں رہے گا، اسی سے گزر کے جانا ہے۔ تو پھر جب اسی کے ہیں تو اسی کے بن جائیں، اور جس کو اس نے بھیجا ہے اس کے بن جائیں، پھر اپنے رشتوں کو جوڑ کے ان کے ساتھ پیار محبت اور اخوت وہ ان کو دے جائیں، اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ جو اس مشن کے اوپر جیا یقیناً اس کی یہ دنیا بھی اچھی وہ آخرت بھی اچھی۔ میں نے بھور کو روند کے موتی کما لیے تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر، صرف جشن نہیں بلکہ مشن کی طرف آئیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ۔ جزاک اللہ، دعا کر بیماروں کو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔